بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله مولانا العظيم. محترم بزرگوں اور دوستو، آج ہمارا اور بریلویوں کا یعنی اہل سنت والجماعت علماء دیوبند اور اہل بدعت والخرافات یعنی رضاخانیوں کا جو اختلاف ہے وہ چند مسائل کے اندر ہے. ان میں سے کچھ مسئلے آپ کے سامنے ذکر کیے جا چکے ہیں. یہ مسئلہ جو مختلف فی ہے ہمارے اور ان کے درمیان، یہ ہے مختار کل کا مسئلہ. مختار کل یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق عقیدہ رکھنا. ہمارا یعنی اہل سنت والجماعت یعنی علماء دیوبند کا یہ عقیدہ ہے کہ پوری کائنات کا نظام چلانے والا صرف اللہ ہے، یعنی اللہ ہی کے قبضے میں قدرت میں ہے. اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اس میں اس کا کوئی شریک نہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اور نفع نقصان کا مالک، موت اور حیات، صحت اور تندرستی، ساری چیزوں کا مالک یعنی مالک و مختار صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اللہ نے اپنے اس اختیار میں نہ ہی کسی نبی کو، نہ ہی کسی ولی کو، کسی پیغمبر کو، کسی کو کوئی تصرف کرنے کا نہ تو جزوی نہ ہی کلی کوئی اختیار عطا نہیں فرمایا. یہ ہمارا عقیدہ ہے. لیکن ان کا عقیدہ کن کا؟ اہل بدعات یعنی رضاخانیوں کا. رضاخانی اہل بریلوی یعنی رضاخانی اہل بدعات کا عقیدہ یہ ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار کل کہتے ہیں. کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات میں تصرف کرنے کا کلی اختیار ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو کلی اختیار دے دیا ہے کہ آپ جس طرح چاہیں تصرف کر سکتے ہیں، آپ جس طرح چاہیں تصرف کر سکتے ہیں، ہر قسم کی حاجت روائی کر سکتے ہیں، دنیا اور آخرت کی مرادیں پوری کر سکتے ہیں. یہ سب ان کے اختیار میں ہے. یہ ان کا عقیدہ ہے. حالانکہ یہ بالکل غلط ہے، قرآن کی صریح آیتوں کو خلاف ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے خلاف ہے. تو بات یہی میں بتا رہا تھا. تو ایک سوال میرا ان سے یہ ہے کہ اگر تمہارے عقیدے کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہیں، جیسا کہ تم کہتے ہو، تمہارا یہ عقیدہ ہے، تمہارا یہ اعتقاد ہے، تم کہتے ہو کہ اللہ کے نبی مختار کل ہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار حاصل ہے، اللہ نے ان کو اختیارات دے رکھے ہیں. تو مجھے یہ بتاؤ کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مجلس سے کسی کو بھگانے کا اختیار تھا؟ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کو چاہے اپنی مجلس سے اٹھا دیں، بھگا دیں، ایسا اختیار تھا؟
اگر وہ کہیں نہیں تھا تو کافر مختار کل نہیں، اور اگر کہتے ہیں کہ ہاں تھا تو کہو ذرا قرآن کی اس آیت کو بھی پڑھ لو، اس آیت کا مطلب بھی سمجھا دو ہم کو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی ہیں صہیب رومی، اور ایک صحابی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان جیسے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، کیونکہ یہ عرب کے نہیں تھی، یہ مکے اور مدینے کے صحابہ نہیں، باہر کے تھے، یہ بیٹھے ہوئے تھے اور اللہ کے نبی کی مجلس میں موجود تھے، تو مشرکین آتے ہیں اور آنے کے بعد کہنے لگے کہ جب تک آپ ان کو اپنے پاس سے نہیں بھگاؤ گے، یعنی ان کمزور لوگوں کو جب تک آپ نہیں ہٹا دو تب تک ہم آپ سے بات نہیں کریں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حریص تھے اس معاملہ میں کہ آپ چاہتے تھے کہ لوگ ایمان لائیں، لوگ اللہ کی فرما برداری کریں اور اللہ کو ایک ماننے کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کر لیں۔ آپ حریص تھے اس معنی کر کے کہ لوگ جہنم کی آگ سے بچ جائیں، آپ چاہتے تھے کہ یہ لوگ ایمان لائیں۔ ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ آیا تھا، یعنی یہ خیال آیا، یہ گمان آیا کہ ان کو اٹھا دیں۔ کون؟ یہ صحابہ جو اللہ کے نبی کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، حضرت بلال حبشی، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی، کہ ان کو اٹھا دیں۔ فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی بھیجی اور حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور کہہ دیا کہ جبریل جاؤ اور جا کر میرے محبوب سے کہہ دو اور بتا دو کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل تشریف لائے اور فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان صحابہ کو یہاں سے اٹھا دینا چاہتے ہیں، آپ ان صحابہ کو یہاں سے اٹھا نہیں سکتے، آپ ان کو اپنے پاس سے بھگا نہیں سکتے، اپنے سے ان کو جدا نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے پیغام آیا ہے، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر اختیار کرے، لیکن آپ کو صحابہ کو اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، صحابہ کو بھگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کی گئی۔ اسی طرح سے ایک واقعہ اور حدیث کے اندر ذکر کیا جاتا ہے، حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن مکتوم کے نام سے جو مشہور ہے، چند قریش کے سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کر رہے تھے، اور حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا صحابی تھے۔ اب یہ قریش جو تھے اللہ کے نبی سے گفتگو کر رہے تھے، اللہ کے نبی سے بات کر رہے تھے۔ حضرت عبداللہ ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس پہنچے، کہنے لگے، اے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ مسئلہ بتا دیجیے، مجھے یہ مسئلہ بتا دیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر ناراضگی کے کچھ اثرات نمودار ہوئے، کچھ اثرات ظاہر ہونے، یعنی عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنے کی وجہ سے۔ اور یہ مفسرین نے نقل کیا ہے، کہتے ہیں کہ کچھ ناراضگی کے اثرات ظاہر ہوئے، فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی، جبرائیل کو بھیج دیا کہ جاؤ اللہ کے نبی کو یہ پیغام دے دو اور بتا دو۔ فرمایا، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما يدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکری۔
کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہیں تو اللہ کے نبی کو جا کر یہ پیغام سنا دو کہ آپ ایسا کر رہے ہیں، آپ ان سے منہ پھیر رہے ہیں، آپ ان سے اعراض کر رہے ہیں۔ یہی صحابہ جو آپ پر مر مٹنے کے لیے تیار ہیں، اللہ کے نبی فوراً متوجہ ہوئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف توجہ کی۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہوتے تو اللہ کو تنبیہ کرنے کی ضرورت نہ ہوتی، اللہ کو تنبیہ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آتی، اللہ کو بولنے کی ضرورت کیوں پیش آتی؟ آگے پیچھے کچھ نہیں سوچا، بس مختار کل کا عقیدہ گڑھ دیا، جو سمجھ میں آیا وہی بنا دیا۔ یہ ایک دو آیتیں یا ایک دو واقعات نہیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار کل ماننے کی صورت میں نہ جانے قرآن کی کتنی آیتوں کی مخالفت ہوگی، نہ جانے شریعت کے کتنے مسائل الٹ پھیر ہو جائیں گے، نہ جانے کتنا بربود ہو جائے گا دین، عقیدہ بالکل خراب ہو جائے گا۔ اب یہ نہیں سمجھ میں آتا تو میں آپ کو ایک دو اور بتا دوں، ایک دو دیکھیے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہیں جیسا کہ تمہارا عقیدہ ہے، اگر تم اللہ کے نبی کو مختار کل مانتے ہو، ہمارا تو یہ عقیدہ نہیں ہے، تصرف کا اختیار اللہ کے نبی کو ہرگز نہیں ہے، نہیں تو جزوی نہیں کلی۔ تمہارا عقیدہ جیسا کہ تم کہتے ہو، تو ہمیں یہ بتاؤ کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح اور شکست کا اختیار تھا؟ یعنی اللہ کے نبی کو ہارنے اور جیتنے کا، فتح اور شکست کا اختیار تھا؟ اگر کہتے ہیں کہ نہیں تو پھر مختار کل نہیں ہوئے، اور اگر کہتے ہو کہ ہاں تھا تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے ہمارا کہ بتاؤ جنگ احد میں مسلمانوں کو شکست کیوں ہوئی؟ اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت حمزہ سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی جنگ میں شہید کر دیے گئے۔ تو گویا تمہارے عقیدے کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جان بوجھ کر حضرات صحابہ کو شہید کروا دیا، اللہ کے نبی نے جان بوجھ کر ایسا کام انجام دیا، جان بوجھ کر یہ کام کرا ہے۔ کتنا بڑے عقیدے، کتنا عقیدے کی خرابی ہو رہی ہے، کتنا بڑا اللہ کے نبی پر الزام عائد ہو رہا ہے اس صورت میں۔ اس لیے مختار کل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کہا جا سکتا، اللہ کے نبی ہے ہی نہیں مختار کل، یہ صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اللہ ہی کے ساتھ خاص ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں مختار کل۔ اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا تو اس میں قرآن کا، حدیث کا، شریعت کا کوئی قصور نہیں ہے، ہمارا کسی اور کا سمجھانے والے کا قصور نہیں ہے، یہ آپ کا قصور ہے۔ اور یہی نہیں سمجھ میں آئے تو اور ایک مثالیں پیش کر دوں، دیکھ لو اگر تمہارے عقیدے کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار کل مان لیا جائے، اگر اللہ کے نبی کو مختار کل تسلیم کر لیا جائے تو کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں بتاؤ کہ اللہ کے نبی کو اس بات کا اختیار تھا کہ وہ مشرکین کے مرنے کے بعد دعائیں مغفرت کرے؟ اللہ کے نبی کو اس چیز کا اختیار تھا؟ نہیں تھا نا۔ اگر کہیں گے کہ نہیں تو کہو مختار کل نہیں، اور اگر کہو کہ تھا تو کہو جناب والا ذرا پھر قرآن کریم کی سورہ توبہ کا مطلب مجھے سمجھا دو، اور بتاؤ کیا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے لیے جب ہاتھ اٹھایا تو اللہ تعالیٰ نے ہاتھ نیچے کرا دیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہاتھ اٹھا کر اپنے چچا یعنی ابو طالب کے لیے، جنہوں نے اللہ کے نبی کی پرورش کی ہے، اللہ کے نبی نے ان کے لیے جب مغفرت کے لیے ہاتھ اٹھایا اور دعا کرنا چاہیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاتھ نیچے کرا دیے اور قرآن کی آیت نازل فرمائی، اور فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ما کان للنبی والذین آمنوا ان يستغفروا للمشرکین ولو كانوا
آمنوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، کہ اگرچہ وہ نبی کے قرابت دار ہی ہوں تو نبی کے لیے مناسب نہیں، نبی کے لیے جائز نہیں، نبی کی شان نہیں ہے۔ اور اسی کے ساتھ والذین آمنوا، ایمان والوں کے لیے بھی جائز نہیں ہے، ایمان والوں کے لیے بھی مناسب نہیں ہے، زیب نہیں دیتا ہے ان یستغفروا للمشرکین، کہ وہ استغفار کریں، توبہ کریں، مغفرت طلب کریں، کن کے لیے؟ مشرکین کے لیے۔ ولو کانوا اولی قربا من بعد، وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ، اگرچہ وہ مشرکین نبی کے قرابت دار ہی کیوں نہ ہو، تب بھی اجازت نہیں۔ اور یہی نہیں، دوسری جگہ بھی اللہ نے فرمایا استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، کہ ہرگز آپ ان کے لیے استغفار نہ کریں۔ تو پھر اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہوتی تو سارے اختیارات کہاں چلے گئے؟ عجیب بات ہے، سمجھ ہی نہیں پاتے ہیں کچھ۔ اور اچھا یہ بتا مجھے، کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ایک چھوٹی سی مثال، کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حلال و حرام کرنے کا اختیار تھا؟ یہ تو آپ سمجھ سکتے ہو نا، حلال اور حرام کرنے کا اختیار تھا۔ اب اگر تم کہو کہ نہیں تو پھر اللہ کے نبی مختار کل نہیں ہے، اور اگر تم کہتے ہو کہ حرام و حلال کرنے کا اختیار تھا تو پھر جناب والا مجھے یہ بتاؤ کہ قرآن کریم میں سورہ تحریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا اس کا کیا مطلب ہے؟ ذرا اس کا بھی مطلب مجھے بتا دیجیے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیے آپ کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار کل مانتا ہے وہ نبی کی شفاعت کا منکر ہے۔ اگر تم نبی کو مختار کل کہو گے، مختار کل تسلیم کرو گے، مختار کل مانو گے تو نبی کی شفاعت کے تم منکر ہو، اس لیے کہ نبی اللہ سے شفاعت کریں گے۔ پتہ چلا کہ نبی مختار کل نہیں ہے اور نہ ہی اللہ نے اپنے اختیار کسی کو دیے ہیں۔ وَمَن يُشْرِكْ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، اللہ کا پیغام ہے میرے دوستو، اللہ اپنے اختیارات کسی کو نہیں تسلیم کر سکتا، اللہ نے اپنے اختیارات میں کسی کو شریک نہیں بنایا، اللہ نے اپنے تصرفات میں کسی کو اپنا مماثل نہیں بنایا۔ اس لیے میرے پیارے دوستو ذرا غور سے سمجھو اور ذرا ٹھنڈے دماغ سے قرآن و حدیث کا مطالعہ کرو اور پڑھو اور دیکھو کہ قرآن مقدس کی جو آیتیں ہیں ان آیتوں کے خلاف تو کہیں ہمارا عقیدہ نہیں، ہمارے اور اپنے، ہمارے اور کسی اور کے کہنے پر مت جاؤ۔ آپ خود اپنے دماغ سے پڑھو، اپنے ذہن سے پڑھو، تم خود غور کرو۔ اگر یہ نہیں سمجھ میں آتا تو ذرا غور سے دیکھو، یاد کرو کہ جن لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی کا نام لے کر سب سے پہلے یہ عقیدہ یعنی اختیارات والا گھڑا ہے وہ بدبخت شیعہ ہیں۔ ان کی سب سے اہم کتاب اصول کافی کے اندر باقاعدہ باب التفویض الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ایک عنوان ہے، یعنی اختیارات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور 12 اماموں کے لیے مانتے ہیں وہ لوگ، اور انہی کے چھوٹے بھائی یہ ہو گئے یعنی یہ رضا خانی، یہ بدعتی یا بدعت والخرافات، یہ بھی کہتے ہیں کہ اختیارات اللہ نے دیے ہیں، اولیاء کو بھی دے دیے، یعنی اولیاء کو بھی اختیارات حاصل ہوتے ہیں۔ چنانچہ اعلی حضرت امام احمد رضا خان بریلوی کلر کا مصطفیٰ رضا خان، اس نے اپنی کتاب میں، کتاب کا نام ذہن میں نہیں آ رہا ہے، اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اولیاء کو حاجت روا یعنی ضرورتوں کو پوری کرنے والا، حاجت روا اور ان کی قبروں کے طواف کرنے کو جائز،
اور مولوی حشمت علی نے تو شمع ہدایت کے نام سے جو کتابیں لکھی ہیں نا، اس کے شمع ہدایت کئی جلدوں میں ہے، تو اس میں انہوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ ان اولیاء کو دور سے اور قریب سے پکارنا اور حاجت روا یعنی ان کی سے حاجتیں پوری کرانا اور مشکل کشا سمجھنا، یہ تمام باتیں انہوں نے جائز قرار دی۔ ان کی کتاب بہار شریعت میں بھی مل جائے گا آپ کو، تمام جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر تصرف کر دیا گیا اس طرح کی باتیں۔ اللہ اکبر، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، جو چاہیں کریں، جو چاہیں جیسے چاہیں دیں، جو چاہیں جسے چاہیں دیں، اور جس سے جو چاہیں واپس لے لیں۔ تمام آدمیوں کے مالک احکام شریعت ان کے قبضے میں ہیں، جس پر جو چاہیں حرام فرما دیں، جس کے لیے جو چاہیں حلال کر دیں، اور جو فرض چاہیں معاف فرما دیں۔ یہ ان کی کتابوں بہار شریعت وغیرہ کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ اور حدائق کے بخشش کے اندر تو کچھ اشعار ایسے ہیں کہ جن کو پڑھ لیا جائے تو اللہ اکبر، یہ ان کے عقائد۔ اور ان کے مفتی یار خان گجراتی نے جال حق کے اندر تو لکھا ہے یا رسول اللہ، میں آپ سے اللہ کو مانگتا ہوں، اور اللہ میں تجھ سے رسول اللہ کو مانگتا ہوں، اللہ کو بھی پایا مولا تیری گلی میں۔ جال حق کے اندر اس طرح کے اشعار لکھتے ہیں کہ آپ یاد رکھو میرے دوستو، اللہ نے اپنے اختیارات کسی کو نہیں دیے، کسی کو بھی نہیں سونپے۔ اللہ وہ مالک الملک ہے، وہ مالک حقیقی ہے میرے دوستو، ہر چیز اسی کے قبضے قدرت میں ہے، مالک الملک ہے، واجب الوجود ہے، اللہ ہی ہے مستحق عبادت۔ اللہ اکبر، مختار کلی اللہ کی صفت خاص ہے، اور آپ لوگ اس کو مثال سے سمجھو کہ انسان اپنے اختیارات کسی دوسرے انسان کو کب دیتا ہے۔ مثال سے انسان اپنے اختیارات کسی دوسرے انسان کو کب دیتا ہے؟ یہ میرا سوال، کب سونپتا ہے؟ جب ہی وہ آدمی اپنے اختیار کسی دوسرے کو دے گا، جب وہ آدمی بیمار پڑ جائے گا۔ بیمار پڑ جاتا ہے تو کسی دوسرے آدمی سے کہتا ہے کہ میں نے اپنے اختیارات تجھے دیے، یعنی جو میرا کام تھا اب اس کو تو نہیں کرنا ہے۔ یہی صورت پیش آتی ہے، تبھی آدمی اپنے اختیارات کسی دوسرے کو دیتا ہے۔ تو اب مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ بیمار ہوتا ہے کیا؟ اللہ کو بیماری لاحق ہوتی ہے؟ اللہ تو بیمار بھی نہیں ہوتا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بیمار بھی ہوتے تھے۔ اور اسی طرح سے اگر آدمی بیمار تو نہیں ہوا مگر بہت زیادہ تھکاوٹ ہو، بہت زیادہ سفر سے آیا، جو بھی صورت ہے تھکاوٹ ہوتی اس کو، تو کہتا ہے کہ یار ابھی میں بہت تھکا ہوا ہوں، مجھے کام نہیں کرنا چاہتا، میں کام نہیں کروں گا، میں تھکا ہوا تھوڑا آرام کروں گا، آرام کرنا چاہتا ہوں، اس لیے ایسا ہے کہ تو میری جگہ میرے منصب پر بیٹھ جا، تو میرا یہ کام کر لے۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ کیا اللہ بھی تھکتا ہے؟ اللہ کو بھی تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے؟ اللہ کو آرام کی ضرورت ہے؟ وہ تو آسمان و زمین کو تھام کر بھی نہیں کرتا، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہتا ہے کہ نہیں تو اسے نیند آتی ہے اور نہیں اسے اونگ آتی ہے۔ تو اللہ کو تو آرام کی ضرورت نہیں، اللہ تو تھکاوٹ بھی نہیں۔ اسی طرح سے جب آدمی مرنے لگتا ہے تو اس وقت وہ اپنا نائب مقرر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے بدلے تم کام کر لینا۔ تو کیا اللہ بھی مرتا؟ اللہ کو موت آ سکتی؟ نہیں، اللہ کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ فَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، وہ ہمیشہ سے ہے، ابداً ابدا، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اسے کبھی موت نہیں آ سکتی۔ اور اختیارات اس وقت ملتا ہے اسی طرح سے جب آدمی کسی بڑے علاقے میں ہو اور اس کو سنبھالنا مشکل ہو، تو اس وقت آدمی دوسرے سے کہتا ہے کہ فلاں جگہ چلے جاؤ، میں نے اپنا اختیار تمہیں دے دیا، میرے بدلے تم کام کر لینا۔ تو کیا اللہ بھی کسی جگہ پر پہنچنے سے عاجز ہے؟ وہ تو ہر جگہ ہر آن موجود ہے۔ تو جن عیوب کی بنیاد پر اختیارات دوسرے کے سپرد کیے جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام عیوب سے، ان نقائص سے پاک اور مبرہ اور منزہ ہے۔
جبھی چیزیں موجود نہیں ہے تو اللہ کو تو خدا کا اختیار دینے کا کوئی مطلب بھی نہیں ہے۔ میرے دوستو یہ منطقی بحث ہے، یہ آپ کے آسانی سے سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، آپ پڑھو گے غور کرو گے تو سمجھ میں آئے گا۔ اس لیے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ خدا نے اپنے اختیار کسی کو نہیں دیے، اور یہی عقیدہ حضرت صحابہ کرام کا بھی تھا، یہی عقیدہ حضرت اولیاء اللہ کا بھی تھا، بزرگان دین کا بھی تھا، تابعین تبع تابعین کا تھا، ائمہ محدثین کا تھا، یہی عقیدہ سارے صحابی کا تھا۔ کسی صحابی کا بھی یہ عقیدہ نہیں تھا۔ سید الکونین حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار کل مانا ہو، یا وہ یہ سمجھے کہ اللہ نے اپنے اختیارات آپ کو دے دیے ہیں، اور جو عقیدہ صحابہ کا تھا وہی عقیدہ ہمارا بھی ہے۔ اللہ ہم سب کو اسی پر قائم اور دائم فرمائے، اللہ قرآن و حدیث کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، دین و شریعت کا پکا سچا عامل بنائے، دین و شریعت کو صحیح طریقے سے سمجھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔